الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورہ شورى کی 29 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما اصابکم من مصیبت، اور کوئی بھی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، کوئی بھی پریشانی جو تمہارا مقدر بنتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بنتی ہے، تمہارے اپنے افعال و کردار اور کسب کی وجہ سے بنتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے تمہارے قصوروں کو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک حقیقت کا اظہار فرمایا جس کی بڑی اچھی ترجمانی اس انداز سے کی گئی ہے۔ حضرت اکبر الہ آبادی ایک شعر میں اس آیہ مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں خداوندہ میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ پریشانیاں الجھنیں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو نعمتیں ملنے پر شکر کرنے کا حکم دیا، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرنے کا ارشاد گرامی قدر فرمایا، اور دونوں کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ میرے بندو، اگر میں تمہیں اپنی نعمت سے نوازوں، تمہیں اپنی عنایات بے پایہ سے بہرور فرما دوں، تو تم پہ لازم ہے تم میرا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا وعدہ فرماتا ہوں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا، تمہاری نعمت تم سے چھینوں گا نہیں، اضافہ فرماتا چلا جاؤں گا۔ شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے اس نعمت کی قدر کرنا جو نعمت رب کائنات نے عطا فرمائی ہو، اس انداز سے اس کی قدر کرنا کہ جو رب کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو خرچ کرنا۔ اگر رب کائنات جل وعلا نے ہمیں صحت و تندرستی کی نعمت عطا فرمائی ہے، قوت بینائی، شنوائی، عقل، فہم، شعور، یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا یہ شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح رب کائنات جل وعلا نے اگر مال و دولت، کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ایک نعمت ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ جس طرح میرے اللہ نے حکم دیا ہے، جس طرح میرے نبی علیہ السلام اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس کے مطابق اپنے عہدے سے سلوک کرنا، دی گئی دولت کو اس انداز سے خرچ کرنا، یہ شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اور کبھی کبھار رب کائنات جل وعلا کی جانب سے کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تمہیں نعمت دوں تو شکر ادا کرنا، اگر میں پریشانی سے دوچار کروں تو صبر کرو گے، شکر کے بدلہ میں کیا ملتا ہے ابھی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اگر صبر کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، تمہیں رب کریم کا قرب میسر آ جائے گا۔ یعنی رب کائنات کی عنایت بے پایہ ہر اعتبار سے ایمان والے کے شامل حال ہیں کہ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دے تب بھی، ایمان والے کو پریشانی سے دوچار کرے تب بھی، لیکن ہماری حالت بالکل اس کے برعکس ہے۔ جب رب کائنات جل وعلا نعمتیں عطا فرماتے ہیں، کوئی عہدہ دے دیتا ہے تو ہم فرعون بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا مال و دولت عطا فرماتا ہے ہم اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں عزت و عظمت عطا فرماتا ہمیں راس ہی نہیں آتی، ہم غریبوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم تاجر ہیں تو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔
عہدیدار ہیں تو ظلم و ستم کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پھر ہم واہ ویلا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ ہماری کرتوتیں کیسی ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری سزا ملی ہے، کبھی غور نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، مال زکوٰۃ دوسرے مال کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دراصل ہے کیا؟ رب کائنات جل وعلا نے تمہیں غریبوں کا مال عطا فرمایا ہے، اور فرماتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مال و دولت میں میں نے غریبوں کا حق رکھا ہوا ہے، غریبوں کی دولت ان کو ہم نے عطا فرمائی ہے، اور ان کو حکم دیا ہے کہ یہ تم اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں تقسیم کرو۔ پھر جب یہ نہیں کرتا، زوال آ جاتا ہے، پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، میرے کاروبار تباہ ہو گیا، میرے پریشانی نے مجھے آن گھیرا۔ یہ کبھی غور نہیں کیا کہ اس کا سبب تیری اپنی ذات ہے۔ تو نے اپنی اصلاح کر لی ہوتی، بیماری کی صحیح تشخیص کر لی ہوتی، تو تیرا رب تو پہ اپنی رحمت نازل فرماتا۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا کہ تمہاری اپنی وجہ سے، ہاں یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم کی ایک اور ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ جب یہ مصائب و عالم، جب یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نیک بندوں پہ آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو وراء الورا فرما دیتا ہے۔ یعنی عام بندوں پہ جی، ہم جیسے گناہگار بندوں پہ جی مصیبتیں آتی ہیں تو ہمارے افعال کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے درجات کو بلند فرمانے کے لیے آتی ہیں۔ میں اس کی بالکل سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، بات سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب رب کائنات نے ابلیس لعین کو راندہ بارگاہ بنایا تھا تو اس خبیث سے یہ کہا تھا، اے رب کریم فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو پریشان کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ اور اس سے یہ کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا، اور جو بھی سیدھی راہ پہ چلنے کی کوشش کرے گا میں اس کو پریشان کروں گا، اس کو ستاؤں گا، سیدھی راہ سے بہکا دوں گا۔ تو رب کائنات جل وعلا نے اس خبیث کے سامنے چیز کا اظہار فرمایا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، یاد رکھنا تو پوری کوشش کر لینا، جس کو ٹل لگانا کہتے ہیں پنجابی میں، پوری کوشش کر لینا، اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ میرے بندوں پہ حملہ آور ہو جانا، لیکن یاد رکھ تو جو چاہے کر لے، میرے بندے میری نافرمانی نہیں کریں گے، تجھے کھلی چھٹی دیتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بڑی عرف اور اعلیٰ شان ہے ان کی۔ ابلیس لعین کو دکھانے کے لیے رب کائنات ان کو مصائب و عالم اور پریشانی میں مبتلا کیا، لیکن ان کا عالم کیا تھا کہ ان کی زبان پر اپنے رب کا مسلسل ذکر اور شکر جاری تھا۔ رب کائنات نے ابلیس لعین کو، اس خبیث کو یہ احساس دلا دیا، میرے بندوں کو دیکھ، جتنا تیرا جی چاہے تو زور لگا، ان کو ستا، میرے بندے میری راہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرے قریب فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے لیے رب کائنات جل وعلا کا ارشاد ہوگا، اعلان ہوگا، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رب کائنات جل وعلا فرمائے گا، میرے ملائکہ ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دو۔ یعنی میدان معاشر میں ابھی ابتدائی مراحل ہوں گے، رب کائنات جل وعلا ان کے لیے ارشاد فرمائے گا، میرے ملائکہ فلاں 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 جو میرے بندے ہیں، عظیم گروہ ہوگا، بہت بڑی جماعت ہوگی، اللہ رب العزت جل وعلا فرمائے گا ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دو۔ تو ملائکہ عرض کریں گے پروردگار عالم جل وعلا، کیا ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا ان کے نامہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، مفہوم حدیث ہے، میرے قریب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے ملائکہ، میرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے بڑی دعائیں مانگی تھیں، بڑی تمنائیں کی تھیں، میں نے ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کی، ان کی کوئی بھی تمنا پوری نہیں کی، مگر شاباش ہے ان کے
انہوں نے میری عبادت سے منہ نہیں موڑا، یہ مسلسل میری عبادت کرتے رہے، یہ دنیا میں بڑے پریشان ہو چکے ہیں، آج مجھ کو میری عزت کی قسم ہے میں ان کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، جاؤ ان کو جنت میں چھوڑ کے آؤ، باقی لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ جل وعلا شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے بندوں کو پریشانی سے دوچار کرتا ہے، اور پھر شیطان کو فرماتا ہے وہ بدبخت دیکھ، کیا اس پریشانی کی وجہ سے میرے بندے نے میری عبادت سے منہ موڑا ہے، میرے دروازے سے پیچھے ہٹا ہے، اب میں اس کا مرتبہ ضرور بلند فرما دوں گا، ضرور بلند فرما دوں گا۔ میرے کریم آقا کو مشہور ارشاد گرامی قدر کہ ایک ایمان والے کو ایک رات بخار آ جائے اور صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں تو رب کائنات ایک رات کے بخار کے صدقہ سے 40 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ میرے کریم فرماتے کانٹا چبھ جائے ایمان والے کے پاؤں میں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ضائع نہیں فرماتا۔ کانٹے کا چبھنا، بخار کا ہونا، یہ بھی ایک پریشانی تو ہے۔ میرے کریم تو فرماتے من اغبر قدمیہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس کے پاؤں پر اللہ کی رضا کی خاطر گرد و غبار پڑ گیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ گویا یہ دونوں اعتبار سے رب کائنات جل وعلا کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اگر پریشانی آ جائے تو صبر و استقامت کا کوہ گراں بن جانا، اگر رب کریم کی نعمتیں میسر آ جائیں تو اس کا شکر ادا کرنا، یہی اظہار بندگی ہے۔ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو بھی پریشانی، جو مصیبت، جو الجھن تمہیں آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات پر تم گرفت نہیں فرماتا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، تم توبہ بھی نہیں کرتے پھر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے رب کائنات جل وعلا۔ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو تم کرۂ ارض پر اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی میرا قصور کر کے بھاگ جائے، چھپ جائے، دائیں بائیں ہو جائے، کوئی بڑی سفارش لے آئے اور میں مجبور ہو جاؤں اس کو معاف کرنے، یہ میری حالت ہے کہ میں اس کو تلاش نہ کر سکوں، میں مجبور ہو جاؤں اس کو معاف کرنے پر، یہ میری حالت ہے۔ میرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کہیں نہیں بھاگ سکتے، کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت ابراہیم ادھم سے کسی شخص نے عرض کیا تھا حضور مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، وہاں فرمانے لگے تو کیا چاہتا ہے حضور وصیت؟ فرمائیں گے گناہ کر لیا کر، فرمانے کے گناہ کر لیا کر۔ شخص کہیں گا حضور میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے وصیت فرمائیے، فرمائیں گے ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، گناہ کر لیا کر، بڑے شوق سے گناہ کیا کر۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمائیں گے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، گناہ کر لیا کر مگر اپنے رب سے چھپ کر کیا کر۔ کہنے لگا پھر میں چھپوں گا کیسے؟ فرمائیں گے اچھا اگر چھپ نہیں سکتا نا پھر اس کی بادشاہت سے باہر نکل جانا، کسی اور ملک میں جا کے گناہ کر لیا کر۔ کہنے لگا پورے کرۂ ارض پر، زمین و آسمان پر تو اسی کی بادشاہت ہے۔ پھر کہنے لگے اچھا پھر اس کا مقابلہ کر کے کر لیا کر۔ کہیں گے اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا پھر تجھے حیا نہیں آتا؟ وہ جانتا ہے، وہ تجھے دیکھتا بھی ہے، اس کی مملکت سے باہر بھی نہیں نکل سکتا، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی گناہ کر رہا ہے، تجھے پھر حیا نہیں آتا گناہ کرتے ہوئے؟ سبحان اللہ، سمجھانے کا کیسے ایک اعلیٰ انداز تھا۔ تم اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے کرۂ ارض پر، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بھاگ کے کہیں اور جگہ نکل جاؤ۔ اور پھر رب کائنات جل وعلا کا اگر خوف دامنگیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس انداز سے نازل ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس نبی پر، کسی بنی اسرائیل کے نبی پر وہی نازل فرمائی کہ فلاں علاقہ میں فلاں شخص ہے، وہ میری عبادت بھی کرتا ہے اور نافرمانی بھی کرتا ہے۔ جس طرح ہم میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور غلطیاں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں۔ تو وہ نافرمانیاں بھی بڑی کر رہا ہے اور عبادت بھی بڑی کر رہا ہے، اس انداز میں جو ان کی عبادت تھی۔ اسے جا کے کہہ دو
کہ تیری عبادت کو تیرا رب قبول نہیں فرماتا تیری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے برگزیدہ نبی نے اسے فرما دیا کہ تیرا رب تیری نافرمانیوں کی وجہ سے تیری عبادت قبول نہیں کرتا، ناراض ہے تو اس سے۔ یہ فرما کر وہ نبی تشریف لے کے جہاں جانا چاہتے تھے اسی بستی کا وہ باشندہ تھا، دوبارہ تشریف لائے تو دیکھا وہ پہلے سے بڑھ کر عبادت کر رہا ہے، تو فرمانے لگے میں نے تجھے بتایا تھا بے وقوف کہ تیرا رب تیری عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا، اس مشقت کا فائدہ، اس محنت کا فائدہ وہ قبول تو کرتا ہی نہیں ہے۔ تو بندہ رو پڑا، کہنے لگا کہ میں کروں تو کیا کروں، اگر اس رب کے سوا کوئی اور رب ہوتا تو میں اس کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کر دیتا، اگر اس کی مملکت کے سوا کسی اور کی بادشاہت ہوتی میں اس کی بادشاہت چھوڑ کر اس کی بادشاہت میں چلا جاتا کہ چل میں اس کو بادشاہ نہیں مانتا کسی اور کو مان لیتا ہوں، اگر یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا تو میں کسی اور کو اپنا بادشاہ مان لوں گا، کروں تو کیا کروں، کائنات میں اللہ بھی ایک ہے اور بادشاہ بھی وہی ہے، میں بھاگوں تو کہاں جاؤں، بس میں عبادت کرتا رہوں گا، چاہے تو وہ قبول کرے چاہے نہ کرے میں عبادت کرتا رہوں گا۔ رب کائنات اس نبی کی جانب وحی نازل فرمائے سے کہہ دو تیری پہلی بھی قبول ہو گئی۔ اگر بندہ اپنے رب پر یقین کامل کرتا ہے تو خلاق کائنات جل وعلا اس کو تہی دامن واپس نہیں فرماتا۔ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین پہ اسے عاجز نہیں کر سکتے ہو، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی اللہ کے مقابلہ میں تمہارا کوئی مددگار و معاون ہو سکتا ہے۔ جس کو اللہ سزا دینا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، جس کو وہ بچانا چاہے کوئی سزا دے نہیں سکتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی قدرت کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ من آیاتہ الجوار، اس کی کھلا نشانیوں میں دلائل میں، الجوار یہ جاریون کی جمع ہے، جاریون کوئی چیز کا رواں دواں ہونا، جاری ہونا، اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، پانی جاری ہے، میری گفتگو جاری ہے، فلاں شے جاری ہے، تو اس سے اصطلاحاً مراد وہ کشتیاں ہیں جو پانی کی سطح پر چلتی ہیں۔ ربی کریم فرماتا ہے وَمِنْ آیاتہ، اس کی قدرت کے دلائل سے، الجوار وہ کشتیاں ہیں جو پانی کی سطح پر، وہ جہاز ہیں جو پانی کی سطح پر رواں دواں ہیں، کالاعلام، لفظی معنی اس کا نشانی ہوتا ہے، اعلام اونچے محل کو بھی کہا جاتا ہے اور پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو پہاڑوں جیسی بھاری بھرکم کشتیاں ہیں اور جن کے اندر تم نے محلات جیسے خوبصورت کمرے بنا رکھے ہیں، یہ جو پانی کی سطح پر رواں دواں ہیں یہ بھی رب کائنات کی قدرت کاملہ سے رواں دواں ہیں۔ تم اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری عقل مندی ٹیکنالوجی کا یہ کمال ہے، نہیں، یہ اس زمانے میں جب قرآن مجید فرقان میں نازل ہوا تو کشتیاں نہ سٹیم سے چلتی تھیں، نہ دھوئیں سے چلتی تھیں، نہ ایٹمی توانائی سے چلتی تھیں، نہ بجلی ایجاد ہوئی تھی، اس وقت بادبان باندھے جاتے تھے، یعنی کپڑے اس انداز سے کشتی میں باندھے جاتے تھے کہ ہوا ان کپڑوں کو دھکیل کر اس طرف لے جاتی جدھر وہ چاہتے، بادبانی کشتیاں، اور دیکھنے میں وہ پہاڑوں کی طرح نظر آتی تھیں، اور دور سے وہ نشان ان کے نظر آ جاتے تھے کشتیوں کے، اور اس انداز سے وہ کشتی پر بادبان باندھتے تھے کہ ہوا خواہ کسی بھی سمت کی کیوں نہ چل رہی ہو، کشتی اسی طرف جاتی تھی جس طرف وہ چاہتے تھے، یعنی ان کے باندھنے کا انداز اتنا اچھا تھا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، سوچو ذرا، ان یشا یسکن الریح، چونکہ وہ کشتی چلتی ہی ہوا کے دوش پر تھی، اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو ہوا کو ویسے ہی بند کر دوں، چلے ہی نہ، تو تم پھر اتنے بھاری بھرکم جہازوں کو کس طرح دھکیل کو لے جاؤ گے ساحل سمندر کی جانب، سمندر میں کھڑے ہو کر کیسے دھکیلو گے، اور چپوؤں کے ساتھ یہ چلیں گے نہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو اگر ایسے ہوتا
تو یہ کشتیاں سمندر کی سطح پر ویسے ہی رکی رہتی، کڑی کی کڑی رہ جاتی، تمہاری خوراک بھی ختم ہو جاتی، تمہاری حالت بھی غیر ہو جاتی، اور تم ان جہازوں میں مر کھپ جاتے۔ یہ تمہارے رب کا احسان ہے کہ ان کشتیوں کو چلا رہا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس ساری کی ساری گفتگو میں، ان جہازوں کے رواں دواں ہونے میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر وہ بندہ جو بہت صبر کرنے والا ہے پریشانیوں پر، شکور اور رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہے، یہ دلائل قدرت ہونے کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ بھی رب کائنات کا ایک احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی کو صبر کی توفیق دے دے یا کسی کو شکر کی توفیق دے دے، کسی کو سمجھنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ رب کائنات جل وعلا کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔